عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ذمے امت کی نگرانی بھی ہے، تربیت بھی ہے، اور جن کے ذمے حد قائم کرنا بھی ہے، حد قائم کریں، چوری کی حد، زنا کی حد، شراب کی حد، حدود قائم کرنے کا حکم ہے امیر کو، اور امیر کا حکم ہے کہ وہ لوگوں کی نگرانی کرے۔ نکلے رات کو پہرا دینے کے لیے مدینی گلیوں میں، تو ایک گھر کے اندر سے آواز سنی گانے کی، گئے اور دیوار پھلان کر گھر میں داخل ہوئے۔ دروازہ کھلوائیں گے تو وہ غلطی کر رہا ہے، چھوڑ دے گا غلطی کو، تو کیسے کہیں گے آپ یہ کر رہے تھے؟ جب پھلان کر گئے تاکہ اسے گناہ کرتے ہوئے پکڑیں۔ دیکھو میری بات سنو غور سے، ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ جو گناہ کر رہا گناہ کا اعتراف کرے، اور صحابہ کی زندگی میں یہ ملے گا، خلفاء راشدین زندگی میں ملے گا کہ گناہ کرنے والا کسی طرح گناہ کا انکار کر دے۔ عجیب بات ہے، ہم غلطی کرنے والے سے اقرار کرواتے ہیں، اقرار کرو، اقرار کرو، نہیں کرتے پھر کرو، اقرار کرو کہ میں نے کیا ہے۔ کہاں ہم، کہاں صحابہ؟ ہمارا ہر کام فساد کا، ان کا ہر کام اصلاح کا۔ جی ہاں، عجیب بات ہے، وہ غلطی کرنے والے سے انکار کروا رہے ہیں کہ انکار کرو، وہ انکار کروا رہے ہیں غلطی کرنے والوں سے، اور ہماری ساری قوت اور کوشش وہ ایک غلطی کرنے والے سے اقرار کرانے کی ہے کہ آپ اقرار کرو۔ عجیب بات ہے، زنا کا اقرار کرو، چوری کا اقرار کرو۔ جی ہاں، ہماری کوشش یہ ہے تاکہ ہم پکڑیں اس کو، کہ پکڑ تو ہے ہی نہیں، حساب اور عذاب تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کا حقدار ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں ہے کہ وہ کسی کا حساب کرے یا کسی کو یا کسی کی گرفت کرے، بالکل نہیں۔ حساب اور عقاب وہ صرف اللہ ہی اس کے مالک ہیں اور کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی حقدار نہیں ہے ساری مخلوق میں۔ نبی کے بارے میں بھی کہہ دیا لست علیہم بمسیطر، کہ ہم نے آپ کو داروغہ نہیں بنایا، آپ درگزر سے کام لیں۔ جی ہاں، نبی کو بھی اس کا حکم ہے، تو اور کون رہ گیا؟ اور کون رہ گیا جو یہ کہ میں اصلاح کروں گا؟ بالکل نہیں۔ سنو غور سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ شراب پی رہا ہے اور گانا گانے والی گا رہی ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ میں نے اس سے برا منظر نہیں دیکھا کہ ایک بڑے میاں مرنے کے قریب ہیں، موت قریب ہے، عمر پوری ہو چکی ہے، بڑھاپے کو پہنچ گئے، یہ گناہ کر رہے۔ بڑے میاں نے کہا کہ عمر میں تو ایک گناہ کر رہا ہوں کہ شراب پی رہا ہوں، واقعی قرآن نے منع کیا ہے اس سے، لیکن آپ نے جو گناہ کیے ہیں وہ 3 کیے ہیں۔ آپ دیوار پھلان کر گھر میں داخل ہوئے، قرآن نے کہا دروازے سے آؤ۔ آپ نے اجازت نہیں لی، سلام نہیں کیا، قرآن کی اجازت لے کر سلام کر کے آؤ۔ آپ نے عیب تلاش کیا، کوشش کی کہ گناہ کرتے ہوئے پکڑ لیا جاوے، اور قرآن نے اس سے منع کیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ عیب مت تلاش کرو کسی کا اندر گھس کر۔ عمر میں نے ایک گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ میں نے قرآن کے ایک حکم کے خلاف کیا ہے، تم نے قرآن کے 3 حکموں کے خلاف کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے اتنا روتے ہوئے نکلے، اس پر نہیں رو رہے تھے کہ میری رعایا شراب پی رہی ہے، وہ تو جب کام کرنے والوں پر دوسروں کی اصلاح کا غلبہ ہو جاتا ہے نا، تو یہ کام سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یا یہ لڑنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اصول پر آؤ ورنہ ہم تم سے لڑیں گے، کہ نہیں، اصول لڑنے کے لیے نہیں ہوتے، اصول تو ڈرنے کے لیے ہوتے ہیں، اصول ہاں لڑنے کے لیے نہیں ہے۔ سب سے بڑی بے اصولی جس سے امت کا نقصان ہوگا وہ اصول کے لیے لڑنا ہے۔ کہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہ ہم تو اصول پر لانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اچھا، اصلاح کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ہم تو اصلاح کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سنو غور سے، ایک صاحب نے حضرت سے کہا
مولانا صاحب علیہ سے کہ حضرت دعا کر دیجئے، میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، کامیابی کی دعا فرما دیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ الیکشن لڑنے۔ تو میں کیوں کہ حضرت وہ حالات ٹھیک ہو جائیں، مسلمانوں کے فسادات نہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے سہولت ملے اور حالات ٹھیک ہو جائیں، جھگڑے فساد نہ ہوں، مسلمانوں کی حفاظت ہو، یہ سب۔ تو حضرت نے فرمایا جس کام کی ابتدا تم لڑنے سے کر رہے ہو اس میں کس خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ تم تو خود ہی کہہ رہے کہ میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں۔ جب تمہارا خود لڑنے کا ارادہ ہے تو اللہ تم سے اصلاح کا کام کیسے لے لے گا کہ تمہارا ارادہ لڑنے کا ہے؟ ہاں، کتنے لوگ ہیں جو اصول کے لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم تو اصول کے لیے لڑ رہے ہیں، کہ نہیں اصول کے لیے لڑنا تو نبوت میں کہیں بھی نہیں ملے گا، نہ دور صحابہ میں کہیں ملے گا کہ اصول کی لڑائی کریں، کہیں نہیں۔ سب سے بڑی بے اصولی، سب سے بڑی حماقت ہے یہ کہ آدمی اصول کی لڑائی کرے۔ کہ نہیں، کام کرنے والے ایسے نہیں ہوتے کہ جو کسی چیز کو اصول پر لانے کے لیے لڑے، نہیں۔ جو کہیں کہ بے اصولی کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ تم اصول یاد دلاتے رہو اور اللہ سے تنہائی میں دعائیں کرتے رہو، بس۔ اس سے زیادہ کا کوئی مکلف کیا ہی نہیں گیا، اس سے زیادہ کا کوئی مکلف نہیں کیا گیا۔ اگر اس سے زیادہ کرو گے تو خود مجرم بنو گے۔ جو کام تمہیں کرنے کے لیے دیا نہیں گیا تو تم نے کیوں کیا؟ کوئی ہے ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے اس کی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دوسرے کی اصلاح کی کوشش آدمی کو جو ہے غصے میں ڈال دیتی ہے اور مقابل بنا دیتی ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو بہت عجیب قصہ ہے یہ، اس میں ہمارے لیے بہت اصول ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر نہیں رو رہے تھے کہ میری آیا شراب پی رہی ہے، میری آیا کا کیا ہوگا؟ کیونکہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کام کا کیا ہوگا، کام کا کیا ہوگا، کہ کام کا کیا ہوتا، جس طرح اللہ قرآن کے محافظ ہیں، کام کے محافظ ہیں۔ ہاں، اللہ اپنی دین دعوت کے محافظ ہیں، فکر اپنے نہیں کرو کہ کام کا کیا ہوگا، کام کا کیا ہوگا، کہ کام تو نکلا چلا جا رہا تمہارے ہاتھوں سے آگے۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہ اتنی تیز رفتار ٹرین ہے، جو سوار ہو گیا، جو رہ گیا۔ حضرت کا ملفوظ ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں احتجاج نہیں ہے، احتیاج ہے، محتاج بن کے چلو، احتجاج نہیں کہ بے اصولی ہم احتجاج کریں گے، کہ نہیں، احتجاج سے تو کبھی اصول پر آ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے کام میں احتجاج نہیں ہے۔ ہاں، احتیاج، ہم محتاج ہیں، احتجاج نہیں، اسٹرائک نہیں، بائیکاٹ نہیں، یہ ہمارے کام میں ہے ہی نہیں یہ چیز، اور اسلام میں ہی نہیں ہے۔ تمہارا کام کیا؟ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ اسلام میں احتجاج ہو، اسلام میں بائیکاٹ ہو، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے نکلے اور اپنے رونے کی آواز کو دبانے کے لیے دانتوں میں چادر دبائے ہوئے تھے کہ میری آواز رونے کی اور کوئی نہ سن لے، پوچھے گا کیا ہوا تو بتانا پڑے گا۔ وہاں سے نکلے اور خاموشی سے واپس چلے گئے۔ عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھ تھے رات میں، ان کو بھی نہیں بتایا کیا ہوا، چلے گئے۔ بڑے ہی میں نے میزبان نے چھوڑ دیا، جب بھی جاؤں گا بات کھلے گی، جیسے ہمارا حال اللہ معاف فرمائے کہ ہمیں لگتا ہے کبھی آدمی ہاتھ لگے اور کم مجمع کے سامنے اس کو رسوا کیا جاوے۔ بڑی میں کو یہ فکر کہ جب بھی جاؤں گا سب کے سامنے سزا ملے گی، سب کے سامنے بات کھلے گی۔ عجیب بات ہے کہ عمر نے کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا، نہ کسی کو دکھلایا کہ گواہ تیار کریں اس کے لیے،
اب تو ساری کوشش لوگوں کی اس پر ہے کسی کو غلطی ہو تو 2-4 کو دکھلاؤ تاکہ ثبوت ملے. کیا ملے؟ ثبوت ملے کہ نہیں مسلمان کے گناہوں کو ثابت نہ ہونے دے. یہ کوشش ہے. اور اب قوت اس پر ہے کام کرنے والوں کی کہ غلطی کو ثابت کرو، کوشش کرو ثابت ہو جائے، کسی طرح ثابت ہو جائے. میرے دوستو عزیزوں، صحابہ کی سیرت سے کام کو لو، صحابہ کی سیرت سے لو کام کو. اس کے بغیر، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ گزر گیا، بڑے میں آئے نہیں، حضرت عمر کی مجلس میں آئے تو بہت عرصے کے بعد پرانی ہو گئی، بھول بھال گئے ہوں گے. چلو وہ جا کے بیٹھے تو پیچھے چھپ کر بیٹھے. حضرت عمر نے دیکھ لیا، میرے پاس لاؤ بڑے میاں کو. بڑے میاں سے کہا کہ چلیے. حضرت عمر نے بلایا. روایت میں ہے کہ بڑے میاں کو یقین ہو گیا اب ساری مجمع کے سامنے رات کی بات کھلے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی میاں کو اپنے قریب بٹھایا، اور قریب آؤ، ڈرتے رہے، نہیں اور قریب آؤ، پر ڈرتے رہے کہ نہیں میرے پاس بیٹھو یہاں برابر میں. وہاں بیٹھ کے تمہارے کان میں کہا بڑے میاں کے میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتائی. کان میں کہا میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتائی. بڑے میاں نے کہا عمر کان قریب لاؤ، میں نے اس رات سے شراب آج تک نہیں پی. ہاں یہ ہے اصلاح کا راستہ، یہ اصلاح کا راستہ. امام علیہ السلام فرماتے تھے ہمارا کام تو ساتھیوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا ہے، خرابیوں کا تذکرہ. تو فرماتے تھے اگر تم نے ماحول کو ستھرا رکھنا چاہتے ہو تو پھر باطل کو مارو اس کے تذکرے چھوڑ کر، اگر باطل کو ختم کرنا چاہتے ہو. ورنہ لوگوں کی خرابیوں کو بیان کرنا باطل کو قوت دینا ہے. روایت میں امیت الباطل بدر کے ذکر ہی کہ باطل کو مارنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو. اس لیے کہا کہ ساتھیوں میں خرابیاں، کمزوریاں، عیوب ہوں گے، خطائیں ہوں گی. یہ فرشتے نہیں ہیں. یہ مت کہو کام کرنے والے ایسے ہونے چاہیے، یہ کہو کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے، ہر ایک کی فکر کر کے مجھے ایسا ہونا چاہیے. کہ ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش اس سے بڑھ کر فساد کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس لیے مولانا اعظم کے ملفوظات میں ہے کہ ہمیشہ اس کام کے کرنے والے اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہیں. دوسروں کی اصلاح تو انبیاء کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. لو انبیاء کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ان کے ذمہ محنت ہے. جی ہاں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انک لا تہدی من احببت. اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ کام کے اصول ہیں، یہ کام کے اصول ہیں کہ ساتھیوں سے درگزر کیا جاوے. حکم فاعف عنہم، اسے درگزر کیجئے. غلطیاں ہوں گی کہ جب کسی کو غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کے بجائے اس کی قربانیوں کو یاد کرو. جی ہاں، اس کی قربانیاں یاد کرو. یہ ہمیں اس کا سبق سکھلایا گیا ہے کہ جب غلطی کسی سے ہو تو اس کی قربانی یاد کرو، کوتاہی نہیں، قربانی یاد کرو. وہ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئیں. آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفاء راشدین کا اس معاملے میں، اس چیز میں کیا معمول رہا ہے. آپ کے مسجد میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا؟ صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا نہیں پیشاب پورا کرنے دو، فرمایا ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو. نہ کوئی شور مچایا، نہ کوئی حکم لگایا، نہ کسی نے ان کو مارا، کچھ نہیں. ان کو بلایا، آپ نے بلا کے سمجھا دیا کہ مسجد ذکر و تلاوت دعوت عبادت کے لیے ہے، اس کام کے لیے نہیں ہے. بس بات ختم ہو گئی، جاؤ چھٹی. ہاں، مسجد میں پیشاب کیا، پیشاب شروع کیا، پھر آپ کے حکم سے پورا کیا. مسجد میں پیشاب شروع کیا، صحابہ نے ان کو روکنا چاہا تو آپ نے پیشاب ان کو پورا کرنے دیا کہ نہیں روکو مت، پیشاب میں تکلیف ہو جائے گی، پیشاب پورا کرنے دو. کیوں؟ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے اور ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں.
پھر ایک مسلمان کو مسجد میں پیشاب کرنے سے کیسے روک سکتے تھے؟ سنو غور سے، سوچنے کی بات ہے۔ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا، مسجدیں بیت اللہ سے ادنا، کہ اگر اس کو پیشاب سے روکا جائے اس وقت تو اس کے پیشاب میں بند پڑ جائے گا، تکلیف ہو جائے گی، اس لیے کہ پیشاب ایسی حاجت ہے کہ اگر وہ شروع ہو گیا تو اس کو روک نہیں سکتے، اس کو تکلیف ہوگی۔ کہ اگر تم امت کو تعلیم دینا چاہتے ہو تو پہلے معاملہ شفقت کا کرو، تو آپ نے یہ کیا کہ پیشاب کرنے دو، اس کو پورا کرنے دو اطمینان سے، اور کر لیا پیشاب اس نے پورا مسجد میں۔ میں ایک ڈول پانی کا بہا دو، یہاں پانی کا ڈول بہا دیا، پاک ہو گئی مسجد۔ پھر یہ فرمایا کہ مسجد پیشاب بہانے کے لیے نہیں ہے، تو ذکر تلاوت کے لیے ہے، اتنا ہی ہے روایت میں۔ اللہ معاف فرمائے، ہم اس کوشش میں کوئی بات کسی کی ملے اور اسے اڑاویں، عجیب مزاج ہے، عجیب مزاج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برے سے برے آدمی کی خوبی کو اعلان کر کے تلاش کرتے تھے۔ جنازہ لایا گیا، جنازہ لایا گیا، لا کے رکھا گیا، حضرت عمر نے آپ کو نماز سے روک دیا کہ آدمی اچھا نہیں ہے، آپ نماز نہ پڑھائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پر آ کر اعلان کیا صحابہ میں، تم میں سے کسی نے اس کو کوئی عمل خیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے کھڑا ہو کر عرض کیا کہ ہاں رسول اللہ، اس مرنے والے نے فلاں فلاں موقع پر ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے سن لو، جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ جی ہاں، یہ فضل بیان کی اس وقت ایسے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جس کو حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ آپ نماز پڑھائیں، یہ جنازے پر آپ تشریف لائیں کہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ میں عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح لا تسأل عن اعمال الناس، لوگوں کے سوال کے اعمال کے بارے میں سوال مت کرو۔ ہاں پوچھ سکتے ہو جنازہ مسلمان کا غیر مسلم کا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نماز تو مسلمان کی پڑھی جائے گی، تم صرف اتنا سوال کر سکتے ہو جنازے کے بارے میں کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس سے زیادہ نہیں کہ اس کے اعمال کیا ہیں، یہ آدمی کیسا ہے یا نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اصول بتائے گئے ہیں امت کی اجتماعیت کے لیے، کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی طرف سے بدگمانی پیدا کرے۔ کیا پیدا کرے؟ بدگمانی۔ اس بدگمانی پر لوگ قدم اٹھا لیتے ہیں، بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں، بڑے بڑے اقدامات کر گزرتے ہیں، جس سے امت کا بھاری نقصان ہوتا ہے، بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں کہ جب امت میں دعوت اور عبادت ان دو فریضوں پر امت مجتمع ہوگی تو منافقین اور شیاطین اس اجتماعیت کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ نفاق اندر کی بیماریاں ہیں جو امت کی اجتماعیت کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو بکھرے ہوئے ہیں، ان کے دل تو پھٹے ہوئے ہیں منافقین کے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ فرمایا کہ ان کے دل تو پھٹے ہوئے ہیں آپس میں۔ جب یہ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں تو یہ تمہاری اجتماعیت کو یہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ تمہاری اجتماعیت کو توڑنے کے لیے ایسے راستے اختیار کریں گے کہ اس وہاں تک تمہارا اپنا خیال بھی نہیں پہنچے گا۔